بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد. تراویح کا پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو دو رکعت سے پڑھا جاتا ہے. 2 رکعت پڑھ کے اس کے بعد پھر سے 2 رکعت پڑھتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں. اور وہ بیٹھنے کا مقدار فقہاء نے لکھا ہے کہ جو ہے جس میں 2 رکعت نماز ادا ہو سکتی ہے، تنمین سے اتنا دیر بیٹھتے ہیں. تو اس کے بعد پھر سے 2 رکعت شروع ہو کرتے ہیں، 2 رکعت شروع کرتے جو ہے تو اس کے بعد پھر سے بیٹھتے ہیں. تو اس بیٹھنے کو جو ہے ترویحہ کہا جاتا ہے. ترویحہ جو رستہ کرنے کے پیریود کا اس کو ترویحہ کہا جاتا ہے. تو ترویحہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو 4 رکعت کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پر ایک مشہور دعا یا ذکر جو مشہور ہے اس کو تراویح کے جو ہے دعا فن تراویح کے نام سے یا تراویح کی دعا کے نام سے جو ہے اس کو ہمارے سامنے لایا جاتا ہے. تو اصل میں وہ تراویح کی دعا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تراویح کے دعا نہیں ہے بلکہ وہ ایک مجموعہ ہے ایک کئی صورت فن ذکر کے اور دعا کے. ترویحہ میں کوئی مستقل عمل نہیں ہے، کوئی کوئی اسپیشال ذکر نہیں ہے ترویحہ میں، یا اسپیشال دعا نہیں ہے. دعا بھی کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ذکر بھی کر سکتے ہیں، چپ بھی رہ سکتے ہیں، رستہ سے بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی اسپیشال چیز نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کچھ خاص کی چیز ہے کہ جس میں امام صاحب جو ہے سب کو ذکر کروائے گا یا جو ہے امام صاحب زور زور سے کہیں گے اور سب کوئی اس کو جو ہے ہرحال کرے گا. نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ انڈیویڈویل عمل ہے، خاص کا عمل نہیں ہے، خاص کا داد نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب کو انفرادی طور پر اپنا اپنا کرنا ہے. سلام پھر گیا، امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو پھر جو ہے ختم، نماز ختم. ترویحہ کے لیے جو ہے اپنا ذکر کرو اور اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے. استغفار کرنا چاہتے وہ بھی کرو، ذکر کرنا چاہتے وہ بھی کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے وہ بھی کرو. ٹھیک ہے، تو اس میں مستقل کوئی عمل نہیں ہے. اور جو ہے رہی بات کہ تراویح کے نام سے جو دعا ہے تو اس کو پڑھنا چاہتے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ کئی دعاؤں کا اور اذکار کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں، اس کو جو ہے کہ ایک شخص اس کو ہی لازم سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہو جائے گا پھر. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. تو ترویحہ کا یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، کہ جو ہے اس میں جو ہے ہر ایک شخص خود کرے اور جو ہے امام صاحب بھی خود کا جو ہے ذکر یا جو بھی جو کرنا چاہتے وہ کرے اور جو ہے مقتدی جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ اپنا اپنا ذکر کرے. رہی بات لائٹ آف کرنا اور اس کو جو ہے اس کو کیا کرنا، اس کو خاص کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا، یہ بدعت کی شکل میں ہو جائے گا. اس کو ہم جو ضروری سمجھیں گے تو پھر یہ بدعت کی شکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے اس پر جو ہے لوگوں کو متوجہ بھی کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بات بھی کرنا چاہیے. جن مساجد میں یا جن جگہوں پر یہ سب ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے مسئلے کو لوگوں کو واقفیت دلانا چاہیے، معلوم کروانا چاہیے کہ اصل مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ رہا ترویحہ کا مسئلہ. اور جو ہے انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آنستاندہ سونداخ کو چاند دیکھنا ہے. جو چاند دکھ گیا انشاءاللہ
تو پھر جو ہے تو وہ یست تراوی ہوگا، اور جو ہے جو چاند نہیں دیکھا تو پھر جو ہے ماندہ سے یست تراوی ہوگا. ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.